اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین محترم، اس سے قبل ہم نے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث کے متعلق یہ سنا تھا اور یہ بیان کیا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کی طرف کوئی جھوٹی روایت منسوب کرنا تمام علماء کے اتفاق کے ساتھ حرام ہے، حرام قطعی ہے اور اکبر الکبائر ہے۔ حتیٰ کہ امام نووی علیہ رحمت نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ جو بندہ اس کو حلال سمجھے اور جائز سمجھے، چونکہ حرام قطعی کو حلال سمجھنا کفر ہے، تو جو بندہ اس کو حلال سمجھے اور جائز سمجھے حضور نبی کریم علیہ السلام کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنے کو، تو اس بندے کی تکفیر کی جائے گی اور اس نے کفر کا ارتکاب کیا ہے۔ یہ امام نووی علیہ رحمت نے بیان کیا۔ اب اندازہ فرمائیے کہ نبی کریم علیہ السلام کی احادیث کا معاملہ کتنا حساس ہے، کتنا نازک ہے۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام حضور نبی کریم علیہ السلام کی احادیث بیان کرنے سے بڑی احتیاط کرتے تھے۔ پچھلی گفتگو میں ہم نے کچھ صحابہ کا حوالہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ اب میں چند احادیث جو نبی کریم علیہ السلام کا اپنا فرمان ہے، یعنی احادیث کو جھوٹ سے محفوظ اور مصون کرنے کے متعلق، چونکہ آج یہ فتنہ بڑی تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے، حتیٰ کہ عوام الناس پر اتنا شکوہ نہیں ہے جتنا ان لوگوں پر شکوہ ہے کہ جو محراب و منبر پہ بیٹھتے ہیں، جن کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے لوگوں کے عقائد درست کرنے کی، لوگوں کے اعمال درست کرنے کی، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ وہ محراب و منبر پہ بیٹھ کے بغیر تحقیق کے جھوٹی من گھڑت روایات اور من گھڑت قصے نبی کریم علیہ السلام کی طرف منسوب کرنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے، بلکہ کچھ بے باک تو ایسے ہیں کہ جو العیاذ باللہ اللہ رب العزت کی طرف بھی جھوٹ منسوب کرنے میں شرم اور حیا محسوس نہیں کرتے۔ تو ضرورت اس امر کی تھی کہ ہم اس فتنے کی طرف متوجہ ہوں، چونکہ نبی کریم علیہ السلام شارع ہیں اور آپ کی طرف جھوٹ منسوب کرنا یہ ایک نئی شریعت کا افتراء ہے، اس لیے اس کا سد باب بہت ضروری ہے۔ یہ سب سے پہلے میرے پاس جو کتاب ہے وہ صحیح بخاری شریف، اصح الکتاب بعد کتاب اللہ کی کتاب کے بعد جو سب سے زیادہ صحیح ترین کتاب ہے وہ امام بخاری کی ہے۔ امام بخاری نے پورا باب قائم کیا ہے کتاب العلم میں، اور اس باب کا عنوان انہوں نے رکھا ہے باب اسم من کذب علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ باب ہے اس بارے میں کہ جو نبی کریم علیہ السلام کی طرف جھوٹ منسوب کرے اس کا گناہ کتنا ہے، اس پر وبال کتنا ہے۔ وہ بظاہر جتنا بڑا خطیب ہو، نقیب ہو، نعت خوان ہو، اگر وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی طرف جھوٹ منسوب کرے اور من گھڑت روایات منسوب کرے تو وہ بہت بڑا گناہ گار ہے، وہ اکبر الکبائر کا مرتکب ہے۔ اس باب میں انہوں نے چند روایات نقل کی ہیں اور میں آپ کے سامنے وہ روایات پڑھتا ہوں۔ حدیث نمبر 106 ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تکذبوا علی، مجھ پر جھوٹ نہ بولو، فإنہ من کذب علی فلیلج النار، فرمایا بے شک جو مجھ پر جھوٹ بولتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ جہنم میں داخل ہو جائے۔ یعنی حضور نبی کریم علیہ السلام کی طرف جھوٹ منسوب کرنا یہ جہنم میں ٹھکانہ بنانے کا سبب ہے۔ پھر اگلی حدیث 107 نمبر، اس میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت عبداللہ بن زبیر نے عرض کی، انہوں نے عرض کی کہ لا اسمعک تحدث عن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کما یحدث فلان و فلان۔ اپنے والد گرامی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے جلیل القدر صحابی ہیں، ان سے انہوں نے عرض کی
کہ میں آپ کو اس طرح احادیث بیان کرتے ہوئے نہیں سنتا کہ جس طرح فلاں احادیث کثرت سے بیان کرتے ہیں. تو انہوں نے بیان کیا کہ اما انی لم افارق، اس کی وجہ یہ نہیں کہ میں حضور سے جدا رہا ہوں یا مجھے حضور کی صحبت کم ملی، نہیں، سرکار علیہ السلام کی صحبت ملی ہے اور حضور کی معیت کا بڑا فیض ملا ہے، لیکن اس کے باوجود میں احادیث اس لیے کم بیان کرتا ہوں کہ لیکن سمعتہ یقول، میں نے حضور نبی کریم علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے، من کذب علی فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو مجھ پر جھوٹ بولتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ بنا لے. بیان ہی یہی روایت 108 نمبر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بیان کیا کہ مجھے زیادہ احادیث بیان کرنے سے یہ چیز مانے ہے کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام سے سنا ہے کہ من تعمد علی کذبا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ بنا لے. حضرت سلمہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا من یقل علی ما لم اقل، جس نے میری طرف وہ بات منسوب کی کہ جو میں نے نہیں کہی، فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ بنا لے. اگلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جس میں فرمایا کہ من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے دیکھا ہے. فإن الشیطان لا يتمثل بی، اس لیے کہ شیطان میری صورت اور تمثل اختیار نہیں کر سکتا. ومن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، اور جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ بنا لے. ناظرین محترم، غور فرمائیے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی احادیث کے متعلق کتنی وعید ارشاد فرمائی. اور یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کو حافظ ابن حجر اسقلانی نے متواتر شمار کیا ہے، اور امام نووی اور امام ابن حجر اسقلانی نے بیان کیا کہ تقریباً 70 سے زائد صحابہ کرام نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. اور یہ واحد حدیث ہے کہ جس میں عشرہ مبشرہ، یعنی وہ 10 صحابہ کہ جن کو نبی کریم علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی ہے، وہ ان 10 صحابہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. اب ذرا سوچئے کہ جب احادیث صحیحہ سے متواترہ سے یہ بات ثابت ہو کہ نبی کریم علیہ السلام کی طرف جھوٹ منسوب کرنا جہنم کا باعث ہے، تو پھر کتنا محروم ہے وہ شخص، کتنا بدبخت ہے وہ شخص کہ جو نبی کریم علیہ السلام کی طرف جھوٹی روایت کو منسوب کرتا ہے. یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے. امام مسلم جو صحیح بخاری کے بعد سب سے زیادہ جن کی کتاب مستند ہے، انہوں نے بھی اپنی کتاب صحیح مسلم کے اندر مقدمہ میں، یعنی کتاب الایمان سے پہلے مقدمہ میں انہوں نے احادیث روایت کی ہیں جو نبی کریم علیہ السلام کی احادیث کے تحفظ کے لیے انہوں نے بیان کی ہیں. اب اس میں ایک حدیث بڑی توجہ طلب ہے جس میں نبی کریم علیہ السلام نے بہت سخت وعید ارشاد فرمائی ان لوگوں کے لیے کہ جو حضور نبی کریم علیہ السلام کی طرف جھوٹی حدیث روایت کو منسوب کرتے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ انہوں نے باب قائم کیا ہے کہ النہی عن الروایت عن الضعفاء والاحتیاط فی تحملها، کہ اس بارے میں کہ ضعیف روایت جو ہے نا، ضعیف راویوں سے روایت نہیں لی جائے گی. اس میں انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث روایت کی ہے. حدیث نمبر 16 ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون، فرمایا آخری زمانے میں دجال ہوں گے. دجال کا لفظ حضور نے فرمایا، کذاب بہت بڑے جھوٹے ہوں گے، اس لیے کہ وہ عام بندے کی طرف جھوٹ منسوب نہیں کر رہے، وہ نبی کریم علیہ السلام کی طرف جھوٹ منسوب کر رہے ہیں. وہ کذاب اور دجال ہوں گے. یأتونکم من الاحادیث، وہ تمہارے پاس ایسی حدیثیں لائیں گے، بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، جو نہ تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے باپ دادا نے سنی ہوں گی. فإیاکم وإیاہم، حضور نے فرمایا کہ تم ان سے بچنا اور انہیں اپنے سے دور رکھنا.
لا یضلونکم ولا یفتنونکم، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں فتنے میں ڈال دیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ کی 10ویں جلد میں ارشاد فرمایا کہ جو بندہ جھوٹی روایات، جھوٹے قصے بیان کرے، خواہ وہ میلاد کے موضوع پر بیان کرے، وہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موضوع پر بیان کرے، ایسے کا وعظ سننا بھی حرام ہے، ایسے کو خطاب کے لیے مدعو کرنا بھی حرام ہے، اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایسے لوگوں کی پہلے نشاندہی فرما دی کہ وہ لوگ آئیں گے جو جھوٹی روایات، من گھڑت احادیث بیان کریں گے۔ فرمایا تم ان کے قریب بھی نہ جانا، کیونکہ وہ دجال ہوں گے، وہ کذاب ہوں گے، اور ان سے تمہیں ہدایت تو بڑی دور کی بات ہے، وہ تمہیں دین اور ایمان کی آزمائش میں مبتلا کریں گے اور تمہیں گمراہی اور دلالت کی طرف لے کے جائیں گے۔ اور حدیث میں موجود ہے وَكُلُّ دَلَالَةٍ فِي النَّارِ، کہ ہر گمراہی جو ہے وہ انسان کو جہنم کے اندر لے کے جاتی ہے۔ لہٰذا ایسے خطبا، واعظین، نقبا، نعت خوان اور وہ تمام لوگ کہ جو حضور نبی کریم علیہ السلام کی طرف جھوٹ منسوب کرنے میں حرج محسوس نہیں کرتے، ایسے کی صحبت سے اجتناب کرنا چاہیے۔ آخر میں ایک حدیث سنن الترمذی، یہ بھی سیاستہ کی بڑی معروف کتاب ہے، بڑی مستند کتاب ہے، امام ترمذی نے بھی پورا باب قائم کیا ہے، اور اس میں امام ترمذی نے یہ حدیث نقل کی ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اتقوا الحدیث عنی الا ما علمتم۔ اتقو یہ امر کا صیغہ ہے اور ڈرانے کے لیے حضور بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا تم میری حدیث بیان کرنے سے بچو، ڈرو، الا ما علمتم، ہاں میری وہی حدیث بیان کرو جس کا تمہیں علم ہو، محض سنی سنائی یا کچی کتابوں میں حدیثیں پڑھ کر اس کو آگے بیان نہ کرو، بلکہ اس کی تحقیق کرو، اور تحقیق کرنے کے بعد اس کو تم محراب و منبر پر یا تحریر یا تقریر کے ذریعے تم اس کو پھیلا سکتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کرنے سے بچائے اور ہمیں صحیح حدیث بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔